یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 یا رسول اللہ یا حبیب۔ اب میں گزارش کروں گا مرکزی ناظم تنظیمات تحریک منہاج القرآن محترم شاہد لطیف قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس مرکز کے منشن میں استقبالیہ کلمات پیش کریں۔ محترم شاہد لطیف صاحب۔ معزز محترم پاکستان بھر سے تشریف لانے والے معزز قائدین عہدیداران کو اس مرکز منہاج پر تشریف لانے پر دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے۔ معزز حاضرین، حقیقت یہ ہے جس مشن کے ساتھ ہم سب وابستہ ہیں، اس دور میں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر مشن ہے۔ اور حضور قائد محترم بطور مجدد اس دور میں جو تجدید کا کام کر رہے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے نائب ہیں، اور ہم لوگ جو قائد محترم کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسی مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے نہایت ہی اختصار کے ساتھ کہ کوئی بھی تحریک جو امت کے حالات کو بدلتی ہے، جو امت کے مقدر کو بدلتی ہے، وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، قائد اور کارکن۔ قائد اپنی سطح کا کام کرتا ہے اور کارکن اپنی سطح کا کام کرتے ہیں۔ قائد اپنے کارکنوں کو، اپنے ماننے والوں کو مقصد دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک سوچ دیتا ہے، ایک زندگی کا ڈھنگ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، ایک منزل دیتا ہے، اور کارکن اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ کارکن کے تعلق کا آغاز قائد کی ذات سے ہوتا ہے، اور انقلابی کارکن اور مشنری کارکن وہ ہوتا ہے جو قائد کے اندر سے گزر کے قائد کے مشن تک چلا جاتا ہے۔ وہ قائد کے اندر سے گزر کر جس کی زندگی کا مقصود اور منزل مقصود اور زندگی کا جینا مرنا قائد کا مشن بن جاتا ہے، وہ اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، وہ صبح و شام محنت کرتا ہے اس چیز کے لیے جو قائد نے مشن دیا ہوتا ہے، جو قائد نے مقصد دیا ہوتا ہے۔ معزز قائدین، معزز عہدیداران، ہمارے قائد نے ہمیں مشن دیا، ہمیں مقصد دیا، اور ہمارا قائد اس دور کے اندر آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے، آنے والی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے، آنے والی نسلوں کا اسلام محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سطح کا ہمارا قائد کام کر رہا ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ہمارے پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو قائد منزل بتا دے اس کی خاطر ہم سب کچھ لٹا دیں۔ اب کچھ عرصہ کے لیے ہمارے قائد محترم اس امت کی بہتری کے لیے، اس امت کو ایک نئی فکر دینے کے لیے، اس امت کا ایمان محفوظ کرنے کے لیے، اور قرآن مجید کی تفسیر مکمل کرنے کے لیے، اور احادیث کا ذخیرہ مکمل کرنے کے لیے، اور آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ کرنے کے لیے کچھ عرصہ ملک سے باہر جائیں گے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ قائد ظاہر ہم سے دور ہوگا، باطنی طور پر ہماری روحوں سے بھی قریب ہوگا، ہمارے ذہنوں سے بھی قریب ہوگا، ہمارے دلوں سے بھی قریب ہوگا۔ قائد کا جسم وہاں ہوگا، روح قائد کی جہاں ہوگی، فیض قائد کا جہاں ہوگا، اس لیے کہ وہ قائد ہماری روحوں سے زیادہ قریب ہے،
ذہنوں سے زیادہ قریب ہے. اس قائد کا جینا مرنا اس امت کا مقدر بدلنا ہے, اس امت کی سوچ بدلنا ہے, اور اس امت کو مستقبل انقلاب کا سویرا شروع کر کے دکھانا ہے. معزز حاضرین, اس کے لیے آج کے بعد ہمیں اپنے شب و روز کو بدلنا ہوگا. اپنے قائد کو یقین دلانا ہوگا کہ ہمارے قائد جس طرح آج اس دفعہ مینار پاکستان میں 25 سال کا ہم نے ریکارڈ توڑ دیا, اب انشاءاللہ ہر صبح نئی صبح ہوگی, ہر شام نئی شام ہوگی, ہر دوپہر نئی دوپہر ہوگی, اور زندگی کا ہر لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا. اس طریقے کہ اب ہر میلاد پاک کا جو بھی ہر سال میلاد پاک کے موقع پر ایک نیا ریکارڈ قائم ہوگا. اگلے سال اسی ریکارڈ کو انشاءاللہ ہم خود توڑا کریں گے, اور ہر سال اتکاف پر نیا ریکارڈ قائم ہوگا. اگلے سال اسی اتکاف پر اسی ریکارڈ اپنے بنائے ہوئے ریکارڈ کو خود ہم توڑا کریں گے. اور قائد جب آپ اپنی تجدید کے کام کو مکمل کریں گے, انشاءاللہ افرادی قوت کا ٹھاٹھ سے مارتبہ سمندر ہوگا, اور آپ اشارہ کریں گے, ہم اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حضرات محترم, بات یہ ہے کہ وہ قائد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. وہ قائد محترم یہی زندگی بھر ہمارے لیے جیتے رہے, اس امت کے لیے جیتے ہیں, اس امت کے لیے جی رہے ہیں, اس امت کے لیے جیئیں گے. مشن کا تقاضا ہے باہمی اطاعت امیر کے تحت تنظیمات محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ منظر کو ذہن میں رکھ کے ہر لمحہ قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں. تنظیم سازی ہو, جس طرح لیٹر کے ذریعے آپ کو ٹارگٹ دیا گیا تحریک میلاد کے حوالے سے 3 ماہ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے, جس میں لوگوں تک دعوت ذریعہ کیسر کے پیغام کو پہنچانا ہے, افرادی قوت کو بڑھانا ہے, تنظیم سازی کرنی ہے, رفاقت کو دفاترشت کو بحال کرنا ہے, نئے رفقا بنانے ہیں, اور ایک مقصد کو حاصل کرنا ہے تاکہ 3 ماہ کے بعد جو ہم نے ٹارگٹ مرکز نے دیا ہے اور تنظیمات کو یہ ہدایت کی جاتی ہے اور ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ پورے پاکستان بھر کے اندر وہ اپنا ٹارگٹ پورا کریں. اور حضرات محترم, وہ قائد بہت بڑی نعمت ہے. بات ختم کرتے ہوئے, ابھی پچھلے دنوں مدینہ پاک سے مہمان آئے ہوئے تھے, شیخ ہاشم. ان کا بہت بڑا مقام, جب شریعہ کالج کا وزٹ کیا تو وہاں کچھ عبائد دور کے بادشاہوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی, کچھ رہنماؤں کی تصویریں لگی ہوئی تھی. ان کا جملہ قابل غور ہے. وہ فرمانے لگے, مجھے کیا دکھاتے, جن بادشاہوں کی تم تصویریں دکھا رہے ہو, ان تصویروں سے بہتر شیخ الاسلام کے قدموں کے تسمے میں سے اعلیٰ. فرمانے لگے, جن بادشاہوں کی تصویریں دکھاتے ہو, ان تصویروں سے اعلیٰ شیخ الاسلام کے قدموں کے تسمے ہیں. اور فرمانے لگے, وہ شیخ الاسلام بھی ہیں, سیف الاسلام بھی ہیں, وہ اسلام کی تلوار ہیں. اور فرمانے لگے, یہ جملہ میں زبان سے نہیں کہا, خود سے نہیں کہا, یہ جملہ مجھ سے کہلایا گیا ہے, یہ وقت کے سیف الاسلام ہے. دوستو, وہ بزرگ فرمانے لگے کہ لوگ مدینے جاتے ہیں. فرمانے لگے, خدا کی قسم اگر مدینہ نہ ہوتا تو شیخ الاسلام کی صحبت چھوڑ کے جانے کو میرا دل نہیں چاہتا. فرمانے لگے, وہ کتنی بڑی ہستی ہے, کتنا بڑا مقام ہے. وہ فرمانے لگے کہ کاش مجھے اردو زبان آتی ہوتی کہ میں شیخ الاسلام کا وہ مقام بیان کرتا کہ لوگوں کے سینے پھٹ جاتے. کہ دوستو, وہ قائد نعمت ہے. علی سبیل تنزل حضور علیہ السلام کا وہ جملہ یاد کریں جو تاجدار کائنات نے اپنے برکروں کو بتایا تھا. اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا, فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, میرے برکروں سنو کہ آج جو یہاں موجود ہیں ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو حاضر ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دو جو آج میرے پیغام کو سن رہی رہے. ان تک پیغام پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں ہے. کہ دوستو, وہ علی سبیل تنزل وہی جملہ ہمارے شیخ الاسلام سیف الاسلام کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ میرے برکروں کہ جو پیغام تم نے سنا ہے, جو 25 سال تمہاری تربیت کی ہے, جو مشن تمہیں دیا ہے, جو مقصد تمہیں دیا ہے, جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ تمہیں بتایا ہے, جو نفع نقصان کے پیمانے تمہیں بتائے ہیں, جو مصطفیٰ کی خاطر جینے مرنے کا نشہ بتایا ہے, اب تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہر روز دعوت بدریہ کیسر کا پیغام لے کے نکلو, گھر گھر پھیل جاؤ, کریا کریا پھیل جاؤ,
دیہاتوں میں پھیل جاؤ، شہروں میں پھیل جاؤ اور پیغام اس تک پہنچا دو جس تک 25 سال تک پیغام نہیں پہنچا۔ دوستو، وہ قائد ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور حضور قائد محترم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی میلاد پاک کی رات کہ جس کا میں تصور کر کے آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کہ دوستو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے شب و روز بدلیں گے، لمحہ لمحہ بدلیں گے، سستیاں چھوڑ دیں گے، غفلتیں چھوڑ دیں گے، کاہلی چھوڑ دیں گے، اور آج کے بعد نئے عزم کے ساتھ قائد کے پیغام کو لے کر گھر گھر پہنچا دیں گے۔ دعوت بدریہ 63 ہر شخص کی جیب میں کیسٹ ہوگی، سی ڈی ہوگی، جو ملنے والا ہوگا، جیسے تعلقات ہوں گے، ہمارا تعلقات اس سے رکھنا کوئی معنی نہیں جس سے ذاتی تعلق ہو پر مشن کا اس تک پیغام نہ جائے، ہمارے محلے میں ہو اس تک پیغام نہ جائے۔ بتاؤ یہ وعدہ کرتے ہیں، جو ساتھی چاہتے ہیں کہ آج کے بعد نئے عزم شروع کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ دوستو، نئے عزم کے ساتھ آغاز کریں، نئے جذبے کے ساتھ آغاز کریں۔ وہ قائد ہم میں موجود ہیں، وہ قائد ہمیں مشن دیا، ہمیں پیغام دیا۔ نئے عزم کے ساتھ نکلیں، اس کیسٹ کو، اس میسج کو گھر گھر پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے اور قائد محترم کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب و روز بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر آپ تمام ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مہمان خانے پر تشریف لائے۔ آپ کا آنا جانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ گزارش کروں گا مرکزی نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن اور میلاد مہم کے مرکزی کمیٹی کے سربراہ محترم شیخ زاہد فیاض صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام عالمی میلاد کانفرنس میں نمایاں خدمات اور کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی تنظیمات کے حوالے سے انعامات کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ محترم شیخ زاہد فیاض صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب صاحبزادہ حسن محی الدین قادری، محترم مکرم امیر تحریک صاحبزادہ مسکین فیض الرحمان دورانی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن محترم ڈاکٹر رئیق احمد عباسی صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک محترم دریاب یوسف اعظمی صاحب، جملہ مرکزی قائدین اور پاکستان بھر سے تشریف لانے والے جملہ عہدیداران و کارکنان تحریک منہاج القرآن، آپ تمام احباب کو آج کے اس ورکرز کنونشن میں تشریف لانے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دو میسیجز میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ جس کے اوپر کم و بیش تمام مرکزی قائدین نے اظہار خیال کیا، وہ یہ کہ الحمدللہ آپ دوستوں کی محنت سے ہم نے عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس تو کر لی، اب اس کے بعد اس کے ثمرات کو کس طرح سمیٹنا ہے۔ پروگرام تو ہم نے بڑے بڑے کیے، اس سے پہلے بھی کرتے رہے، مگر صرف پروگرامز کر لینا ہمارا مقصد نہیں، پروگرام کے بعد اس کے اثرات کو کس طرح سمیٹا جائے۔ اب وقت نہیں کہ اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کی جائے، صرف اتنا آپ سے عرض کروں گا کہ جن احباب تک، جن لوگوں تک اپنے اپنے علاقوں میں جن احباب تک آپ نے اس میلاد مصطفیٰ کا پیغام پہنچایا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو لے کر آئے، کوشش کریں کہ دوبارہ ان تک جائیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کو تحریک منہاج القرآن میں شمولیت پر ہم ادا کریں۔ جب تک آپ اپنے علاقوں میں سے معزز احباب کو تحریک میں شامل نہیں کریں گے، خواہ وہ تحصیل سطح پر ہوں، خواہ وہ ضلع کی سطح پر ہوں، اس وقت تک کسی بھی بڑے پروگرام کے ثمرات کو ہم نہیں سمیٹ سکتے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ قائد محترم کی شخصیت، ہم اس کو منہاج القرآن کے سرکل میں بند نہ کریں۔ قائد محترم صرف منہاج القرآن کے قائد نہیں ہیں، وہ اس پوری امت مسلمہ کے، پوری پاکستانی قوم کے قائد ہیں۔ لہذا میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم قائد محترم کو اپنے دائرے سے نکال کر پوری قوم کے قائد کے طور پر ان کو پیش کریں۔ ہر شخص یہ محسوس کرے کہ ڈاکٹر طاہر القادری منہاج القرآن یا عوامی تحریک کا قائد نہیں، ہر پاکستانی یہ محسوس کرے کہ وہ ہمارا قائد ہے۔ جب آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ
کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی تنظیموں میں بھی، آپ کے اضلاع میں بھی اور صوبوں میں بھی اور مرکز پر بھی نئے احباب جب تک آپ لے کر آئیں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اس میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے اثرات کو سمیٹا ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جس طرح پہلے کہا گیا کہ قائد محترم کچھ عرصہ کے لیے باہر تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے دوران قائد محترم کی صحت اور آپ کی تفسیر اور تصانیف کے کام نے جب اجازت دی تو انشاءاللہ قائد محترم رمضان المبارک میں اور میلاد پاک کے مہینے میں ضرور آیا کریں گے، مگر آپ لوگوں نے قائد محترم کی غیر موجودگی میں اپنے قائد کو یہ ثابت کرنا ہے کہ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن کے کارکنان ثوابی نہیں ہیں، یہ انقلابی لوگ ہیں۔ قائد محترم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے، ان کے ورکرز انشاءاللہ تعالی قائد محترم کے مشن کو گھر گھر گلی گلی پہنچانے میں کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اور آپ کو یہ علم ہے کہ بہت سے ممالک ہیں، آپ بی ایف ایس سے پوچھیں کہ بہت سے ممالک ہیں دنیا میں جہاں قائد محترم سالہ سال تک تشریف نہیں لے جاتے۔ کیا وہاں مشن کا کام نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑھ کر وہ مشن کا کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص قائد محترم سے محبت کرے مگر قائد محترم کے مشن اور قائد محترم کے کارکنان سے محبت نہ کرے، جو کہ شہید تنویر قریشی کا ایک خاصہ تھا کہ وہ جتنی محبت قائد محترم سے کرتے تھے اتنی ہی محبت قائد محترم کے مشن اور قائد کے ورکرز کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص قائد محترم کی غیر موجودگی میں مشن کے کام میں، تحریک کے کام میں نرم پڑے، اس کی محبت زبانی کلامی صرف قائد کے ساتھ ہے، قائد کے مشن کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا ہم نے ان کی غیر موجودگی میں پہلے سے بڑھ کر محنت کرنی ہے۔ اور مسکین فیض الرحمان دورانی صاحب نے کہا ہے کہ ایک شعر آنا چاہیے، تو میں آپ دوستوں کی طرف سے صاحبزادہ حسن محی الدین کے ذریعے قائد محترم تک یہ شعر عرض کروں گا۔ جب وہ لندن تشریف فرما ہوں گے کہ کتا سونا سونا ہسنا ہے، کتا سونا سونا ہسنا ہے، لوکی پاویں دور کون میرے دل وچ وسنا ہے۔ اب ایک اور شعر قائد محترم کی نظر آپ کے وسیلے سے، قائد محترم کی آنکھوں کے نظر یہ شعر ہے، وہ جہاں بھی رہیں ہمارے دل اور آنکھوں میں وہ بستے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی نظر کی آنکھاں قاتل اکھیاں نو، قائد محترم کی آنکھوں کی نظر کی آنکھاں قاتل اکھیاں نو، پہیاں کر دیا قتل ہزاراں نو، کی آنکھاں قاتل اکھیاں نو، پہیاں کر دیا قتل ہزاراں نو، تو سجنا سانب کے رکھیا کر انہاں تکھیاں دو تلواراں نو۔ بہت شکریہ۔ اب آپ دوستوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ہم انشاءاللہ ہر ڈویژن میں سے 3 تحصیلوں کے نام بالترتیب لیں گے جو اس میلاد مہم میں تیسرے، دوسرے اور پہلے نمبر پر آئی۔ سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے راولپنڈی سے۔ راولپنڈی سے جو ڈویژن راولپنڈی ڈویژن ہے اس میں سے جو 3 تحصیلیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آئی ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر جو تحصیل آئی ہے، اور میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، بہنوں سے بھی اور تمام احباب سے بھی، کہ جب کسی بھی دوسری تحصیل کا نام پکارا جائے تو ان کو اپریشیٹ کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ تیسرے نمبر پر راولپنڈی سے جو تنظیم آئی ہے وہ ہے پنڈی سٹی کی تنظیم۔ راولپنڈی ڈویژن سے جو تحصیل دوسرے نمبر پر آئی ہے وہ تحصیل جیلم۔ پہلے نمبر پر راولپنڈی ڈویژن سے جو تحصیل پہلے نمبر پر آئی ہے وہ ہے راولپنڈی کینٹ کی تنظیم۔ گجرانوالہ ڈویژن سے تیسرے نمبر پر آنے والی تحصیل کھاریاں۔ دوسرے نمبر پر گجرانوالہ ڈویژن سے جو تنظیم دوسرے نمبر پر آئی ہے وہ ہے تحصیل سیالکوٹ۔ گجرانوالہ
جو پہلے نمبر پر آئی ہے وہ ہے تحصیل گجرانوالہ. اب تیسری فیصل آباد ڈویژن، اس میں تیسرے نمبر پر فیصل آباد ڈویژن سے جو تحصیل تیسرے نمبر پر آئی ہے وہ ہے تحصیل جڑانوالہ. دوسرے نمبر پر جو تحصیل آئی ہے فیصل آباد سے وہ ہے تحصیل چنیوٹ. فیصل آباد سے جو پہلے نمبر پر تحصیل آئی ہے فیصل آباد سے وہ تحصیل ہے فیصل آباد سٹی. سرگودا ڈویژن سے، اب سرگودا ڈویژن غور سے سنیں، تیسرے نمبر پر جو تحصیل آئی ہے وہ ہے تحصیل شاہپور. دوسرے نمبر پر سرگودا ڈویژن سے تحصیل بھلوال. پہلے نمبر پر سرگودا ڈویژن سے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی ڈویژن بھی سرگودا اور تحصیل بھی سرگودا. لاہور کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک لاہور اے ہے جس میں پورا ضلع لاہور، اور لاہور بی، اس میں تیسرے نمبر پر تحصیل مرید کے. دوسرے نمبر پر تحصیل اوکاڑا، اور پہلے نمبر پر لاہور بی سے تحصیل شیخو پورہ. ملتان ڈویژن غور سے توجہ سے سنیں، تیسرے نمبر پر تحصیل آئی ہے تحصیل خانیوال. دوسرے نمبر پر ملتان ڈویژن سے جو تحصیل دوسرے نمبر پر آئی ہے وہ ہے تحصیل میلسی. پہلے نمبر پر ملتان ڈویژن سے تحصیل میاں چنو. بہاولپور ڈویژن اس میں تیسرے نمبر پر تحصیل رحیم یار خان. دوسرے نمبر پر تحصیل ہرون آباد. پہلے نمبر پر بہاولپور ڈویژن سے جو پہلے نمبر پر تحصیل آئی ہے وہ ہے تحصیل لودرا. ڈیرہ غازی خان سے تیسرے نمبر پر دو تحصیلیں آئی ہیں. تیسرے نمبر پر دو تحصیلیں ہیں ڈیرہ غازی خان سے، تحصیل جتوئی اور تحصیل علی پور. جو دوسرے نمبر پر ڈیرہ غازی خان سے ہے وہ تحصیل چوبارہ، اور پہلے نمبر پر ڈیرہ غازی خان سے پہلی تحصیل ڈی جی خان. لاہور سٹی میں 10 ٹاؤنز میں سے جو تیسرے نمبر پر ہیں وہ ہیں واگا ٹاؤن. جو دوسرے نمبر پر ٹاؤن آیا ہے لاہور میں وہ ہے نشتر ٹاؤن. ضلع لاہور سے پہلے نمبر پر جو ٹاؤن نمبر 1 آیا ہے وہ ہے راوی ٹاؤن. تیسرے نمبر پر جو تحصیل آئی ہے سرحد سے وہ ہے تحصیل ہری پور. نمبر 2 تحصیل صوبہ سرحد سے تحصیل ایبٹ. اور جو پہلے نمبر پر صوبہ سرحد میں تنظیم جو پہلے نمبر پر تحصیل آئی ہے وہ ہے تحصیل پہاڑپور. کشمیر میں جو 3 تنظیمیں آئی ہیں وہ ان میں تیسرے نمبر پر تحصیل برنالہ، اور دوسرے نمبر پر کشمیر سے تحصیل بھمبر، اور پہلے نمبر پر کشمیر میں جو تحصیل آئی ہے وہ ہے تحصیل میرپور. اب میں ان 3 تحصیلوں کا اعلان کرنے جا رہا ہوں جو پورے پاکستان میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آئی ہیں. ابھی تک تحصیلیں تھیں جو ڈویژن میں اپنے ڈویژن میں پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پر آئی. اب جن 3 تنظیموں کا میں نام لینے جا رہا ہوں وہ پورے پاکستان میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ان کا نمبر ہے. اب پاکستان بھر میں تیسرے نمبر پر آنے والی تحصیل سیالکوٹ. دوسرے نمبر پر پورے پاکستان میں جو تحصیل آئی ہے وہ ہے تحصیل گجرانوالہ. پہلے نمبر پر جو تحصیل پورے پاکستان میں اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں پہلے نمبر پر آئی ہے پورے پاکستان میں نمبر 1 تحصیل فیصل آباد. رفیق نجم صاحب تحصیل فیصل آباد کے صدر، اور سید ہدایت رسول شاہ صاحب. مبارک ہو نجم صاحب آپ کو. 109 بسیں تھیں. اب خصوصی شیلڈ دی جا رہی ہے. یہ خصوصی شیلڈ لاہور میں 3 تنظیمات کو دی جائے گی. سب سے پہلے ضلع لاہور کے امیر اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بھرپور محنت، لاہور کو بھرپور موٹیویشن دینے میں اور ایک عظیم الشان پروگرام کو مینج کرنے میں محترم جناب امیر لاہور جناب پروفیسر ذوالفقار احمد صاحب. اسی طرح
इसी तरह लाहौर से उलमा ने भरपूर तरीके से मेहनत करके उलमा को इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में शामिल करने और मोटिवेट करने में लाहौर तंजीम उलमा कौंसिल मोहतरम जनाब इमदादुल्लाह खान साहब, और तीसरे नंबर पर जो खुसूसी शील्ड है वो यूथ लाहौर को दी जा रही है, जिसने के फ्लोट के जरिए और पंडाल के इंतजाम के हवाले से भरपूर खिदमत सर अंजाम दी। यूथ लाहौर और MSM लाहौर मोहतरम इश्तियाक चौधरी साहब, अमजद डार साहब और साजिद गोंदल साहब, उन 3 तहसीलों का नाम लेने से पहले जो कि विमेन लीग की हमारी बहनों ने कारकर्दगी दी है, उससे पहले पूरे पंजाब भर से जो उनकी बसें आई हैं उनमें मैं उन 3 तहसीलों का नाम नहीं लूंगा। इनसे हटकर जो तहसीलें हैं इस्लाम, ये सिर्फ खवातीन की बसें, इस्लामाबाद से 3 बसें, सराय आलमगीर से 4 बसें, फतेह जंग से 3 बसें, कोकाड़ा से 5, रावलपिंडी कैंट से 2, गुजरात से 6, झेलम कैंट से 5, नारावाल से 4, रावलपिंडी सिटी से 3, चकवाल से 3, चूंग लाहौर से 2, समनाबाद से 5 और इलामा इकबाल टाउन से 1 बस। अब ये 1 बस पाकपतन शरीफ से भी थी, खवातीन थी। अब आखिर में वो 3 तहसीलें जो खवातीन के हवाले से तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पर आई हैं, सबसे पहले 19 बसों के साथ तहसील गुजरांवाला विमेन लीग में तीसरे नंबर पर आई है। अब दूसरे नंबर पर जो तहसील खवातीन में 20 बच्चों के साथ तहसील सियालकोट, आखिरी पहला नंबर 21 बसों के साथ तहसील चनियोट। अल्लाहु अकबर। मोहतरम इफ्तिखार अली किरचा साहब ने रावी टाउन के जो सदर हैं उनके लिए अनाउंस किया था। रावी टाउन के सदर ने ये इनाम अपने नाज़िम को दिया है। ये इफ्तिखार अली किरचा साहब की तरफ से रावी टाउन की तंजीम को और उनके नाज़िम को उम्रे का टिकट दिया जाता है। उसके बाद इफ्तिखार अली किरचा साहब ही की तरफ से लाहौर में एक हमारे बहुत बज़ाहिर वो बुजुर्ग हैं मगर काम उनका नौजवानों से भी ज्यादा है, वो अजीज भट्टी टाउन के सदर हैं हाजी गुलाम गौस साहब। उनके लिए इफ्तिखार अली किरचा साहब ने नई मोटरसाइकिल दी है। अब मैं बिला तमहीद एक ऐसी शख्सियत को इजहार ख्याल के लिए दावत दूंगा कि जिसने जब तहरीक मिनहाजुल कुरान के बतौर नाज़िम आला चार्ज संभाला तो उस वक्त यकीनन कारकुनान को एक ऐसी क़यादत की जरूरत थी, एक ऐसे मैनेजर की जरूरत थी, एक ऐसे नाज़िम आला की जरूरत थी कि जो बेहतर प्लानिंग के साथ, जो विजन के साथ अपने कारकुनों को कायदे तहरीक के फरमुदात की रोशनी में इस अंदाज से और इस डगर से चलाए कि वो मंजिल मकसूद तक इस अंदाज में पहुंचे कि वो बेहतर प्लानिंग के साथ हो, बेहतर वसाइल के साथ हो, बेहतर हिकमत अमली के साथ हो, तदब्बर के साथ हो, बसीरत के साथ हो, फहम के साथ हो, अमल के साथ हो, आश्ती के साथ हो, इखलास के साथ हो, जज्बे के साथ हो, कायद की मोहब्बत के साथ हो, कमिटमेंट के साथ हो। ये सारी चीजें जिस शख्सियत ने बड़े मुख्तसर वक्त में कारकुनों के अंदर पैदा करके उनको मंजिल की उस ऐसी डगर पर चला दिया है कि अब कारकुन बैठा तो दूर होता है, मोहब्बत कायद से भी करता है, मिशन से भी करता है, बैठा तो दूर होता है, विजन भी होता है, मिशन और फिक्र पर क्लियरिटी भी होती है, वो मरकज के साथ बाखबर भी होता है, उसके पास कोई ब्लफ नहीं जाता, वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब नहीं होता, वो जहनी तौर पर ऐसी हमआहंगी के साथ अपनी दावत को लेकर चल रहा है कि कायद का पैगाम नगर नगर गली गली इस तरह पहुंच रहा है जिस तरह कायद चाहता है। और वो शख्सियत जिस कायद की अता करता शख्सियत है वो शख्सियत डॉक्टर रहीक अहमद अब्बासी की शख्सियत है। मैं बिला ताखीर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और इकबाल के इस शेर के साथ
کہ یہی چلا ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیدار اور ضرب ہے کاری۔ میری مراد جناب ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے جو کچھ محسن کھوکھر صاحب نے میرے بارے میں کہا، اور میں انہیں دعائیہ کلمات کے طور پہ آپ سب احباب سے گزارش کروں گا کہ آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان گرامی قدر، قائدین اکرام، محترم صاحبزادہ حسن محی الدین قادری صاحب، صدر سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن، محترم امیر تحریک، دیگر قائدین تحریک منہاج القرآن، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن ویمن لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور پاکستان بھر سے تشریف لانے والے تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران و وابستگان، سب سے پہلے میں آپ تمام کارکنان کو، وابستگان کو، تحریک کے عہدیداران کو اور تحریک کے رفقا اور اراکین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس سال مینار پاکستان کے سائے تلے تحریک منہاج القرآن کی 25 سالہ تاریخ کا ریکارڈ تو توڑ ہی دیا، لیکن تحریک کا 25 سالہ ریکارڈ آپ ہر سال توڑتے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بے شک اس سال مینار پاکستان کے سائے تلے ہونے والی عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد اجتماع تھا، اور ایسا اجتماع شاید جس میں فلک نے پاکستان کی سرزمین پہ کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اتنا بڑا، اتنا منظم، اتنا بھرپور، اتنا پرجوش اجتماع منعقد کرنے پر یقیناً آپ لوگ 1,00,000 مرتبہ، 1 کروڑ مرتبہ، بلکہ اربوں مرتبہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ قائد محترم نے جب بعد میں تحریک منہاج القرآن کے مرکز میں گفتگو کی تو قائد محترم نے فرمایا کہ میں تحریک منہاج القرآن کے تمام کارکنان کو اور تمام وابستگان کو ملین بار اور بلین بار مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اجتماع منعقد کیا۔ اور قائد محترم نے فرمایا کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ورکر کنونشن میں کہ عزیزان گرامی قدر، پوری امت مسلمہ کو ہمارا قائد ایک پیغام دے رہا ہے، وہ محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ 25 سالہ جدوجہد انہوں نے کی، دنیا کے شرق و غرب میں مشن کا پیغام پہنچایا، اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، حضور کی محبت کا پیغام پہنچایا، مصطفی انقلاب کا پیغام پہنچایا، تجدید دین کا پیغام پہنچایا، احیاء اسلام کا پیغام پہنچایا، دن رات ایک کیے، 24 گھنٹے 48 گھنٹے کام کیا، اور مسلسل پوری زندگی انہوں نے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے 20 گھنٹے اور 22 گھنٹے کام کرتے ہوئے گزار دی۔ انہیں دل کی تکلیف ہوئی، انہیں کمر کی تکلیف ہوئی، ان کا جسم جواب دینا چھوڑ گیا، لیکن انہوں نے دین کے احیاء کا، تجدید دین کا اور احیاء اسلام کا کام جاری رکھا۔ ہم نے گزشتہ کئی صدیوں میں اتنی محنت کسی ایک شخص کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ پڑھا نہ سنا، جو محنت کے ریکارڈ، جو تقدو کے ریکارڈ اور جو قوم کو دینے کے ریکارڈ اور ڈیلیور کرنے کے ریکارڈ آپ کے قائد اور شیخ الاسلام نے توڑ دیے۔ اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنا کنٹریبیوٹ کیا، اور وہ قائد جب کبھی اس سے پوچھیں کہ حضور آپ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں، آپ کی طلب کیا ہے، تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میری کوئی طلب نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی آرزو نہیں ہے، میری آرزو صرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ مسکرا کے کہہ دے کہ طاہر ہم تیرے کام سے خوش ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پوری عمر سارا کام صرف حضور کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ تو میں نے آپ دوستوں سے کہا تھا، دوستو قائد محترم کی زندگی کا مقصد حضور کو خوش کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کی زندگیوں کا مقصد بھی حضور علیہ السلام کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ اور میں نے قسم اٹھا کے کہا تھا، اللہ کی عزت کی قسم، شیخ الاسلام قائد انقلاب کو خوش کرنا حضور کو خوش کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے، اور آپ نے قائد محترم کو خوش کر دیا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اللہ رب العزت کی قسم، قائد محترم خوش ہو گئے ہیں تو آقا انعامدار آپ سے خوش ہو گئے ہیں، حضور علیہ السلام کی روح آپ پہ خوش ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام آپ پہ خوش ہو گئے، اور حضور کی رحمتیں، حضور کی نوازشیں، حضور کا کرم، حضور کی عطائیں پہلے سے بڑھ کے آپ کے شامل حال ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالی۔
لیکن ہم نے ایک ایونٹ پہ اپنے سفر کو ختم نہیں کر دینا. یہ لگاتار جدوجہد کرنے کا کام ہے. ہم نے ایک مسلسل جدوجہد کرنی ہے. ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے. ہم نے اپنی تعداد کو بڑھاتے رہنا ہے. ہم نے اپنی دعوت کو فروغ دیتے رہنا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ دعوت، یہ پیغام اور یہ پیغام انقلاب پہنچاتے رہنا ہے. ہم نے اپنی تربیت کرتے رہنا ہے، اپنے کارکنان کی تربیت کرتے رہنا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک پاکستان کی سرزمین مصطفی انقلاب کے پرچم کے سائے تلے نہیں آ جاتی. وہ بھی ہماری منزل نہیں ہے. ہم نے وہاں بھی نہیں رکنا. انشاءاللہ ہم نے دین کا یہ پرچم، نظام مصطفیٰ کا یہ پرچم، مصطفی انقلاب کا یہ پرچم، اللہ کے دین کا یہ پرچم پوری دنیا پہ لہرا کے دم لینا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہمارا سفر نہیں رکے گا، بلکہ دعوت کا یہ کام، تربیت کا یہ کام، دین کی خدمت کا یہ کام، حضور کے دین کی خدمت کا یہ کام جاری رہے گا. تحریک منہاج القرآن کا علم بلند رہے گا. تحریک منہاج القرآن کا قافلہ چلتا رہے گا. اور وہ وقت آئے گا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے آخری مجدد، اس دنیا کے آخری امام بن کے آئیں گے، اور تحریک منہاج القرآن کا قافلہ ان کے قافلے کا انشاءاللہ ہرا وردستہ ہوگا. اس لیے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ 2 دنوں کا کام نہیں ہے، یہ پاکستان کے نظام کو بدلنے کا کام نہیں ہے، بلکہ آئندہ آنے والی کئی نسلوں تک، کئی ہزار سال تک ہم نے اس کام کو جاری و ساری رکھنا ہے. اور انشاءاللہ ہم تھکے نہیں ہیں، ہم تھکیں گے نہیں. ہماری آنے والی نسلیں بھی نہیں تھکیں گی، اس سے اگلی نسلیں بھی نہیں تھکیں گی، بلکہ یہ کام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. آپ دیکھیں گے کہ آج لوگ امام غزالی کا نام لیتے ہیں، آج لوگ امام اعظم کا نام لیتے ہیں، آج لوگ امام احمد بن حنبل کا نام لیتے ہیں، امام مالک کا نام لیتے ہیں، امام شافعی کا نام لیتے ہیں، حضور داتا گنج بخش کا نام لیتے ہیں، سیدنا غوث اعظم کا نام لیتے ہیں. اللہ رب العزت کی قسم، جس کا آج کے آپ کارکن ہیں، جس کا آج کے آپ نام لیوا ہیں، جس کا آج کے آپ شہدا ہیں، اس کا نام آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد ان ہستیوں کے ساتھ لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس سے ہم نے خاموش نہیں ہو جانا، لیکن بہت بڑی کامیابی تھی. اس کامیابی پر آپ کو مبارکباد، تحریک منہاج القرآن کی مرکزی تنظیم کو مبارکباد، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہنیں، اور تحریک منہاج القرآن پنجاب کی تنظیمات اور ان کے کارکنان محترم امیر پنجاب احمد نواز انجم صاحب، ناظم تنظیمات شاہد لطیف صاحب، ساجد بٹی صاحب، زاہد سیاض صاحب، اور پوری کے پوری مرکزی قیادت لاکھ بار مبارکباد کے مستحق ہے کہ جنہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک منہاج القرآن کی نظامت دعوت اور نظامت تربیت، جنہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا حلقہ عرفان القرآن کی صورت میں، حلقہ درس قرآن کی صورت میں. میں نے کہا تھا کہ اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کی کامیابی کی 4 ریزنز ہیں. سب سے بڑی ریزن حضور کی محبت، دوسری بڑی ریزن حضور علیہ السلام کے اس غلام اور ہمارے قائد کی محبت، تیسری بہت بڑی ریزن پاکستان بھر میں حلقہ عرفان القرآن کی صورت میں موجود ایک بہت بڑا دعوتی نیٹ ورک جو اس وقت پاکستان میں 75 سے زیادہ مقامات پر تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام یہ دروس قرآن جاری ہیں، جن میں 1 لاکھ کے قریب افراد ہر مہینے درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں. اس اتنا عظیم دعوتی نیٹ ورک برپا کرنے پر محترم علامہ ادریس صاحب جو مرکزی نظام دعوت و تربیت ہے اور ان کی ٹیم لاکھ بار مبارکباد کے مستحق ہے. اور اس کے بعد ہماری نوجوانوں کی ٹیم اور بہنوں کی ٹیم منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج القرآن یوتھ لیگ کہ انہوں نے کوئی کسر کم نہیں چھوڑی، بھرپور محنت کی اور اس عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کو کامیاب کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا. الحمدللہ یہ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور یہ بات دوبارہ ضرور کرنا چاہتا ہوں. جو قائد محترم صحت کے لیے اور اپنے علاج کے لیے کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک تشریف لے جا رہے ہیں، مجھے علم ہے کہ تحریک منہاج القرآن کا ایک بھی کارکن اس وقت ایسا نہیں ہے جس کے جذبے اس وجہ سے سرد ہوں گے. آپ بتائیں کوئی ایک بھی کارکن ایسا ہے؟ آپ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کوئی بھی کارکن ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں، قائدین کو بتاتا ہوں اور حضور قائد محترم تک بھی یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 3 یا 4 سالوں سے یہ سارے کے سارے کارکن اپنے قائد کا دیدار صرف 2 دفعہ کرتے ہیں، یا اعتکاف کے موقع پہ کرتے ہیں یا عالمی میلاد مصطفیٰ کے موقع پہ کرتے ہیں. قائد محترم کے دورہ جات حکمت عملی کے تحت
اور بعض مصروفیات کے تحت گزشتہ 3 سالوں سے فیلڈ میں ختم ہو چکے ہوئے ہیں، فیلڈ میں درجات نہیں ہو رہے، پروگرام نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ مصطفی انقلاب کا قافلہ پہلے کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے، پہلے کی طرح آگے جا رہا ہے، پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ آگے جا رہا ہے۔ قائد محترم علاج کے لیے باہر تشریف لے جائیں، وہ انشاءاللہ آئیں گے واپس، بعد میں بھی آئیں گے، رمضان میں بھی آئیں گے، میلاد مصطفیٰ کے موقع پر بھی آئیں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان موقع پہ بھی وہ نہ آئیں پھر بھی ہمارے انشاءاللہ نہ جذبے کم ہوں گے نہ ہماری محنتیں کم ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے تحریک منہاج القرآن کے تمام کارکنان پہ یہ اعتماد ہے کہ ہم میں سے ہر کارکن ایک مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ مصطفی انقلاب کی جدوجہد ہے، وہ اعلاء کلمت اللہ ہے، وہ غلبہ دین حق ہے، وہ تجدید دین اور احیاء دین کا کام ہے۔ انشاءاللہ یہ جذبے کم نہیں ہوں گے۔ میں پورے کارکنان کی طرف سے اپنے قائد سے بھی یہ وعدہ کرتا ہوں اور پوری مرکزی قیادت کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی کے جذبے کم نہیں ہوں گے، کوئی ٹھنڈا نہیں پڑے گا، کوئی گھر نہیں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں عزیزان گرامی قدر، آپ نے یہ باتیں سنی ہوگی، ہم بعض اوقات جب بیٹھتے ہیں تو ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، جب کوئی بہت بڑے جلسے جلوس نظر نہیں آ رہے ہوتے، بڑا تحرک نظر نہیں آ رہا ہوتا، اخبارات میں خبریں نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوئی واہ واہ اور دمادم مست کلندر نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو بعض کارکن اور بعض لوگ جو مشن سے براہ راست وابستہ نہیں ہوتے یا مشن میں ایکٹیو نہیں ہوتے، کسی وقت ایکٹیو رہ چکے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مشن کا قافلہ رک گیا ہے۔ میں یہی مثال ان کو دیتا ہوں کہ یہ تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران کا کنونشن ہے، تحریک منہاج القرآن کے عہدیداران اور ایکٹیو وابستگان کا کنونشن ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک پاکستان میں ایسی بڑی بڑی جماعتیں ہیں کہ جن کے پورے پاکستان کے کارکنان کو جمع کر دیا جائے، پورے پاکستان کے عہدیداران، کارکنان، وابستگان اور محبت کرنے والوں کو جمع کر دیا جائے تو ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ قافلہ گھر بیٹھ گیا ہوتا، کسی کمزوری کا شکار ہو گیا ہوتا، تو کیا اتنے بڑے عہدیداران کا کنونشن ممکن ہوتا؟ اور اتنی بڑی عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس آپ نے کی ہے، کیا اتنی بڑی عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس تنظیمات میں تحرک کے بغیر منعقد ہو سکتی ہے، تنظیمات کی محنت کے بغیر منعقد ہو سکتی ہے، پورے بھرپور تیقن کے بغیر منعقد ہو سکتی ہے، ایک ولولے اور ایک جذبے کے بغیر منعقد ہو سکتی ہے، کلیئرٹی کے بغیر منعقد ہو سکتی ہے، اور پورے یقین اور پرجوش ہوئے بغیر منعقد ہو سکتی ہے؟ نہیں منعقد ہو سکتی۔ یہ ساری کانفرنسز، یہ سارے اجتماعات، تحریک کا یہ بڑھتا ہوا قافلہ اس بات کی علامت ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں کے جذبے جواں ہیں اور پہلے سے بڑھ کے جواں ہیں الحمدللہ تعالی۔ اس لیے جو اب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی سوچتے ہیں، میں نے کافی کچھ چیزیں ان سے عرض کرنی تھی لیکن وقت چونکہ کم ہے، صرف اتنا عرض کروں گا دوستان گرامی قدر کہ آپ کے پاس کوئی شخص اگر ایسا ہے، میں نے آپ کو ایک پیرامیٹر بتا دیا تھا، مشن سے محبت کرنے والا اور مشن کا دلا اور مشن کا غیر وفادار، مشن سے محبت کرنے والا اور مشن کا دشمن، خواہ وہ ظاہری دشمن ہو یا باطن دشمن ہو، خواہ جان بوجھ کے دشمنی کر رہا ہو یا نادانی میں دشمنی کر رہا ہو، جس شخص کے پاس بیٹھ کے آپ کے یقین میں اضافہ ہو، مشن سے محبت میں اضافہ ہو، قیادت میں محبت میں اضافہ ہو، آپ کو انرجی ملے، آپ کو مزید جوش و جذبہ ملے اور آپ کے کام کرنے کی امت بڑھ جائے اور آپ مصطفی انقلاب کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنے والے بن جائے، جان لیں کہ وہ شخص مشن کا بھی وفادار ہے، حضور کا بھی وفادار ہے، دین کا بھی وفادار ہے اور مشن کے ساتھ مخلص ہے۔ اور کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا دوست ہے، کوئی ایسا مفکر ہے، کوئی ایسی باتیں کرنے والا ہے، کوئی ایسا عہدیدار ہے جس کے پاس بیٹھ کے آپ کو شک ہونے لگے، آپ میں تشکیک پڑ جائے، آپ کا یقین کم ہونا شروع ہو جائے، قیادت کے ساتھ محبت میں کمی ہونا شروع ہو جائے، فکری واضحیت کم ہونا شروع ہو جائے، مشن کے لیے جوش اور جذبہ کم ہونا شروع ہو جائے، تو جان لیں کہ وہ شخص مشن کا وفادار نہیں ہے، وہ شخص مشن کے لیے خدمت نہیں کر رہا بلکہ ایک فتنے کی پیداوار کا باعث بن رہا ہے۔ اس لیے یہ پیرامیٹر رکھ لیں، پھر اس کی اصلاح کے مختلف طریقے ہیں، اگر جان بوجھ کے کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے مختلف طریقہ ہے، کوئی نادانی میں کر رہا ہے تو اس کے لیے مختلف طریقہ ہے، وقت ابھی نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 91 میں تحریک کا بڑا عروج تھا، 92 میں بڑا عروج تھا، 93 میں بڑا عروج تھا، 94 میں بڑا عروج تھا، 96 میں بڑا عروج تھا۔ میں 91 کی عالمی میلاد مصطفیٰ کانفرنس جو اس وقت ہوتی تھی وہ تحریک منہاج القرآن کے سین میں ہوتی تھی، میں وہاں موجود تھا، خود وہاں موجود تھا۔ جب 90 میں میلاد کانفرنس ہوئی
تو وہ میلاد کانفرنس ادارہ منہاج القرآن کے سیل میں منعقد ہوئی اور 22 سڑکوں تک لوگ تھے. آج وہ اجتماع وہاں سے بڑھ کے مینار پاکستان بھی اس کے لیے تنگ پڑ گیا. تو کیا اس وقت زیادہ تحرک تھا یا آج زیادہ تحرک ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے تحرک کی بنیادیں کیا ہیں؟ آپ کے تحرک کے پیرامیٹر کیا ہیں؟ آپ کے انقلاب کے لیے جذبہ کے پیرامیٹر کیا ہیں؟ آگے سنیے. اس وقت تحریک منہاج القرآن اور اس کے متعلقہ فورمز کا بجٹ جو ہوتا تھا پورے مرکز کا وہ چند لاکھ ہوتا تھا. آج آپ کی تحریک شعبہ جات اور تحریک سکولز اور کالجز جو مرکز پہ قائم ہے کالج اور یونیورسٹی ان کا بجٹ 5 سے 10 کروڑ روپے ہو چکا ہے. تو کیا اس وقت تحرک زیادہ تھا یا آج تحرک زیادہ ہے؟ اس وقت ورکر کنونشن منعقد ہوتا تھا تو کانفرنس ہال میں ہوتا تھا. آج ورکر کنونشن منعقد ہو رہا ہے تو یہ جگہ بھی کم پڑ رہی ہے. کیا اس وقت تحرک زیادہ تھا یا آج تحرک زیادہ ہے؟ تو تحرک میں کمی نہیں آئی. تحریک سفر رکا نہیں. تحریک سفر میں کوئی تشکیک پیدا نہیں ہوئی. تحریک کارکن سرد نہیں ہوئے. ہاں بعض لوگ خود سرد ہو رہے ہیں. بعض لوگوں نے خود کو ڈیٹیچ کر لیا ہے. بعض لوگوں نے خود کو مشن کے ساتھ عملی طور پہ وابستہ رکھنا چھوڑ دیا ہے جب عملی وابستگی کم ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک بات نے کہا تھا کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. وابستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. کہ اگر ہم ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھیں گے, تحریک نظم میں رہیں گے, ذمہ داری پہ رہیں گے, کام کرتے رہیں گے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہرا بھرا رہے گا. اگر وہ پتا اور وہ ٹہنی درخت سے کٹ جائے تو سوکھ جاتی ہے. ایمان بھی سوکھ جاتا ہے, یقین بھی سوکھ جاتا ہے, تحرک بھی سوکھ جاتا ہے, امنگیں بھی سوکھ جاتی ہیں, انقلاب کا جذبہ بھی سوکھ جاتا ہے, اور انقلاب کے لیے کاوشیں بھی سوکھ جاتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں تحریک کے ساتھ, تحریک تنظیمی نظم کے ساتھ, اپنے قائد کے ساتھ. عزیزان گرامی قدر وہ قیادت ہے آپ کی کہ جس قیادت نے اپنا کام کر لیا. میں یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے قائد نے اپنا کام کر دیا. اس نے انقلاب کی فکر آپ اور ہمیں دے دی. اس نے انقلاب کا جذبہ آپ اور ہمیں دے دیا. اس نے انقلاب کا لایا عمل آپ اور ہمیں دے دیا. یہ انقلاب کا کام وہ کر چکا. جو کام رہ گیا وہ میرا اور آپ کا کرنے والا ہے. جب ہم پورے پاکستان میں انقلاب کے لیے ماحول پیدا کر دیں گے, پاکستان کے چپے چپے کریے کرے اپنی تنظیمات قائم کر دیں گے, اور پاکستان کے ہر شہر اور ہر ضلع میں اتنے بڑے بڑے کنونشن منعقد کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر انقلاب کا سویرا شروع ہو جائے گا. لیکن ہم نے محنت سے وہ کام کرنا ہے. قائد فکر دے دی, قائد نظریہ دے دیا, قائد سوچ دے دی, قائد جذبہ دے دیا, قائد ولولہ دے دیا, قائد یقین دے دیا, قائد ایمان دے دیا. انقلاب کے لیے قائد نے اپنا کردار ادا کر دیا. اور پھر تجدید دین اور احیاء دین کے لیے میں آپ وہ بات کر رہا تھا کہ 1991 اور 92 میں پاکستان سے باہر تحریک منہاج القرآن کے چند مراکز تھے. آج پاکستان سے باہر تحریک منہاج القرآن کے 45 اپنے خریدے ہوئے مراکز قائم ہیں پوری دنیا میں. 80 سے زیادہ ممالک میں تحریک کا پیغام پہنچ چکا ہے. پاکستان بھر میں 572 تعلیمی ادارات کمزور ہیں یا مضبوط, مسائل کا شکار ہیں یا کام کر رہے ہیں, لیکن 572 تعلیمی ادارات میں 1,11,000 سے زائد طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ تحریک سفر آگے بڑھ رہا ہے یا رک گیا ہے؟ آگے بڑھ رہا ہے. اور آپ کے قائد نے تجدید کے لیے کیا کام کیا, احیاء اسلام کے لیے کیا کام کیا. 300 سے زیادہ کتابیں, 400 کے قریب کتابیں باہر پڑھی ہیں, 6,000 سے زیادہ لیکچر باہر پڑھے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تجدید کے لیے جو آپ کے قائد نے کام کیا, احیاء دین کے لیے جو آپ کے قائد نے کام کیا, وہ کام 100 سال نہیں, 200 سال نہیں, 300 سال نہیں, بلکہ 1000 سال کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ریسرچ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کچھ کتابیں منگائی ہیں. حضور علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کا ایمان ہے, مگر شفاعت کے عقیدے پہ حملہ ہونا شروع ہو گیا تھا. شفاعت کے عقیدے پر یہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی کتاب ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی اس سے بڑی کتاب لا کے دکھا دے تو بات نہیں کروں. تبسل, حضور کا تبسل, انبیاء کا تبسل, اولیاء کا تبسل, اس عقیدے پہ گرد آنا شروع ہو گئی تھی. اس عقیدے پہ حملہ ہونا شروع ہو گیا تھا. تبسل کو شرک اور بدعت قرار دیا جانے لگا تھا. تبسل کے اوپر تاریخ اسلام کی سب سے بڑی کتاب آپ کے قائد نے تحریر کی ہے, عقیدہ تبسل. کوئی بڑی کتاب اور ہے تو لا کے دکھائیں. اس سے بڑھ کر توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, کیا توحید ہے کیا نہیں ہے, کیا شرک ہے کیا نہیں ہے. آپ اگر یہ قائد نہ ہوتا
تحریک منہاج القرآن نہیں ہوتی تو یا آپ سب اور آپ سب آج دیوبندی بن چکے ہوتے، وہابی بن چکے ہوتے، اہل حدیث بن چکے ہوتے، یا ہمیں لوگ مشرک کہہ کے ہمیں تانے دے رہے ہوتے، ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ عشق رسول کا تحفظ اگر آپ کے کسی نے کیا ہے تو آپ کے قائد نے کیا ہے۔ توحید کے موضوع پر تاریخ اسلام کی سب سے بڑی کتاب آپ کے قائد نے لکھی ہے، جس کی یہ جلد اول ہے۔ اس سے بڑی کتاب علامہ ابن تیمیہ سے لے کے آج تک کسی اور نے لکھی ہے تو لا کے دکھا دیں۔ بدعت، یہ بدعت ہے۔ آج بریلوی سنی اچھا عقیدہ رکھنے والے بدعتی ہو جاتے پورے پاکستان میں، یا اہل حدیث ہو جاتے۔ پوری دنیا میں بدعت کے نام پر ایک طوفان برپا کر دیا گیا۔ بدعت کیا ہے، کیا نہیں ہے، حقیقت بدعت کیا ہے۔ بدعت کے موضوع پر عالم اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی کتاب آپ کے قائد نے لکھی ہے، جس کا نام کتاب البدع ہے۔ اس سے بڑی کتاب کسی نے لکھی ہو تو لا کے دکھا دیں۔ صحابہ کرام کا بڑے لوگ نام لیتے ہیں، صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، مگر عظمت صحابہ پر اس سے بڑی احادیث کی کلیکشن کہیں اور ہو تو دکھا دیں۔ کنز النابہ فی مناقب صحابہ، صحابہ کے مناقب پر احادیث کی سب سے بڑی کمپائلیشن آپ کے قائد نے کی ہے۔ اہل بیت اطہار کے عقیدہ کو شیعت کہہ کے دنیا سے ختم کیا جا رہا تھا، اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کا تعلق دوبارہ زندہ کیا تو آپ کے قائد نے کیا ہے۔ ان کے مناقب پر حدیث کی اتنی بڑی کتاب آپ کے قائد نے مرتب کی ہے۔ سیرت الرسول، تاریخ ابن خلدون، اس کا ایک مقدمہ تحریر کیا علامہ ابن خلدون نے، جو تاریخ کے موضوع پر تاریخ اسلام کا واحد مقدمہ تاریخ ہے، مقدمہ ابن خلدون۔ آپ نے سنا ہے، آپ کے قائد نے اردو زبان میں سیرت کی سب سے بڑی کتاب تو لکھی ہی ہے، آپ کو علم ہے، کسی نے نہیں لکھی۔ لیکن سیرت الرسول کے موضوع پر مقدمہ سیرت، تاریخ اسلام کی تاریخ اسلام میں سب سے پہلے آپ کے قائد نے لکھا ہے، جس کا نام ہے سیرت الرسول کا مقدمہ، اور یہ اس کی جلد اول ہے۔ اور یہ ایک کتاب ہی ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت کی قسم، یہ ایک مقدمہ سیرت قائد محترم تحریر کر جاتے اور کوئی کتاب نہ لکھتے، کوئی خطاب نہ کرتے، کوئی تحریک قائم نہ کرتے، کوئی تنظیم نہ قائم کرتے تو 1000 سال تک شیخ الاسلام کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے سیرت الرسول کا یہ ایک مقدمہ ہی کافی تھا۔ یہ علماء اس بات کو جانتے ہیں، محققین اس بات کو جانتے ہیں، جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ مشکات شریف اور ریاض الصالحین آج سے 800 سال پہلے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق حدیث کلیکٹ کی گئی، اور اس کے بعد 800 سال میں کسی نے حدیث کی تدوین پر، حدیث کی ترتیب نو پر کام نہیں کیا۔ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق، حالات کے مطابق، ایمان پہ حملوں کے مطابق حدیث کی تدوین نو کا کام اگر کسی نے شروع کیا ہے، آپ کے قائد نے شروع کیا ہے۔ 15,000 حدیث کے مجموعہ عرفان و سنہ کے نام سے انشاءاللہ 3 سالوں میں مکمل ہو کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں سے ایک منہاج السوی 1100 حدیث پر مشتمل مجموعہ۔ تاریخ اسلام میں گزشتہ 800 سالوں میں اتنی ضخیم حدیث کی کتاب مرتب نہیں کی گئی جو آپ کے قائد نے کی ہے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق۔ تو آپ کے قائد نے اپنا کام کر لیا، مکمل کر لیا، لیکن ابھی اور کام ہونے والا ہے، اور وہ کام انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ قائد محترم صحت کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک شفٹ ہو رہے ہیں، وہ آئیں گے میلاد کے موقع پر، وہ آئیں گے اعتکاف کے موقع پر، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک بہانہ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ یہ قائد محترم کی صحت کا جو یہ خرابی آئی ہے، جو بیماری آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے تاکہ قائد محترم بیرون ملک جا کر عرفان السنہ اور تفسیر منہاج القرآن مکمل کر دیں۔ عرفان السنہ اور تفسیر منہاج القرآن مکمل ہوگی تو آپ کے قائد نے وہ کام کر دیا ہوگا کہ جو کام دعوے سے کہتا ہوں کہ عالم اسلام کی تاریخ میں کسی محقق نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے نہیں کیا ہوگا۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، عالم اسلام کی تاریخ بڑے بڑے محدثین کے نام سے بھری پڑی ہے، مگر جو محدث ہوتے تھے وہ مفسر قرآن نہیں ہوتے تھے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، میں غلط کہوں تو مجھے روک دیں،
बड़े बड़े फुकहा इकराम के नाम से बड़ी पड़ी है, लेकिन जो फुकहा होते थे उन्होंने हदीस की तदवीन पे काम नहीं किया। बड़े बड़े मुफस्सिर कुरान होते थे, उन्होंने तफसीरें लिखी मगर हदीस की कलेक्शन के काम नहीं किया। बड़े बड़े मुफक्कर आए, उन्होंने फिक्र दी, ना तफसीर लिखी ना हदीस पे काम किया। बड़े बड़े इनकलाबी रहनुमा आए, उन्होंने इनकलाब के काम का, फिक्री काम का, नजरियाती काम का आगाज किया, मगर जिंदगी में उनकी 1 या 2 या 3 किताबों से ज्यादा किताब नहीं मिलती। बड़े बड़े तंजीमी काम करने वाले आए, उन्होंने सिर्फ तंजीमें कायम की और कोई काम ना कर सके। इसी तरह मुख्तलिफ पहलुओं में, मुख्तलिफ शोबों में तो बड़ा काम करने वाले आए, लेकिन जब ये तफसीर कुरान मुकम्मल होगी, इरफान सुन्ना मुकम्मल होगी, तो ये सारे काम एक शख्स ने किए हो, एक तहरीक के प्लेटफॉर्म से हुए हो, और आइंदा कई सालों तक, कई सदियों तक, कई हजार साल तक उम्मत की रहनुमाई का सामान मुकर्रर कर दिया हो। ये तारीख इस्लाम में शेखुल इस्लाम के अलावा आपको मिसाल नहीं मिलेगी, मैं दावे से कहता हूं। वो बड़े लोग थे, हम मुकाबला नहीं करते, बड़े लोग थे, हुजूर के करीब है, उनका मकाम और मर्तबा बढ़ा, मगर मैं काम की बात कर रहा हूं। जो काम कायदे मोहतरम दे के जा रहे हैं, इस काम की मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी, इतनी बड़ी रहमत अल्लाह ताला की हमारे ऊपर आई, तो हमारे लिए भी कुछ करना काम है। क्या मिनहाजुस सबी में इन 1000 कारकुनों में से किसी एक ने भी कायदे मोहतरम की मदद की है? बोले किसने की है? किताबुल बिदा में किसने की है? तफसीर कुरान में किसने की है? तर्जमा कुरान, इरफानुल कुरान में किसने की है? इस सारे काम में किसने की है? किसी ने नहीं की, एक कायद ने किया है। हम कायद की अगर मदद कर सकते हैं, हम कायद का साथ दे सकते हैं, हम कायद का दस्तो बाजू बन सकते हैं, तो वह सिर्फ एक काम में, वो है मुस्तफी इनकलाब का काम, वो है लाइकल्लाह का काम, वो है दावत के फरोग के जरिए इनकलाब बपा करने का काम। तो इतनी बड़ी नेमत मिली है, इतनी बड़ी हमें नवाजिश मिली है अल्लाह ताला की तरफ से, तो क्या सिर्फ हम नारे लगा के घर बैठे रहेंगे? क्या हम सिर्फ उनके कसीदे पढ़ते रहेंगे? क्या सिर्फ उनसे मोहब्बत के दावे करते रहेंगे? नहीं अजीजान ग्रामी कदर, नहीं। हमें जिस काम के लिए उन्होंने चुना और जिस काम के लिए हमने उनका साथ देना है, उस काम में हमें से हर एक को साथ देना होगा, हर एक को इनकलाबी बन के बाहर निकलना होगा और कोई मुश्किल काम नहीं करना। आपको ये नहीं कहते, कायद आपको ये नहीं कह रहा कि अपनी जवानियां लुटा दो, नहीं, किसी से लड़ो, नहीं, जान की कुर्बानी दो, नहीं, अपना सारे का सारा माल मिशन पे कुर्बान कर दो, नहीं। ये बातें भी आपके कायद ने नहीं की, ये मुतालबा भी नहीं है। तो क्या करना है? क्या बहुत मुश्किल काम है? नामुमकिन काम है? नहीं। सिर्फ एक नारा दिया आपके कायद ने, इनकलाब बजरिया दावत और दावत बजरिया कैसे। कायदे मोहतरम की कैसे लेके बाहर निकले और हर उस शख्स तक पहुंचा दे जिसने आपके कायद की आवाज नहीं सुनी, आपके कायद का पैगाम नहीं सुना। आप ये काम करने लग पड़े, हर शख्स की जेब में हर वक्त कैसे सब्सिडी हो और दावत का फरोग बजरिया कैसे होना शुरू हो जाए, तो इंशाअल्लाह इसके जरिए दावत का एक ऐसा समंदर उठेगा कि वो इनकलाब तक पहुंचेगा। आप मुझे ये बताएं कि डेली एक बंदे को एक खिताब सुनाना नामुमकिन काम है, मुश्किल काम है? क्या आप नहीं कर सकते? जो नहीं कर सकता वो हाथ खड़ा कर दे। जो कहता है कि डेली एक बंदे को एक सीडी में नहीं दे सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लोग नहीं रहे जिनको दावत दूं, कोई एक शख्स हाथ खड़ा कर दे जो कहता है ये मुश्किल काम है। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप आंखें नीचे कर लें, सर नीचे कर लें, ताकि मैं देखूं, ताकि खुल के कोई हाथ खड़ा कर सके। कोई एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ। अजीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये एक काम करना, तहरीके कारकुनान शुरू कर दें, पूरी तहरीके कारकुनान, छोटे तहरीके कारकुनान को, आप जो यहां आए हुए हैं, ये सारे के सारे ये काम शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह 3 साल बाद जब कायदे मोहतरम तफसीर मिनहाजुल कुरान मुकम्मल कर चुकेंगे, इरफान सुन्ना की तकमील हो चुकी होगी, बाकी दीगर इल्मी कामों की तकमील हो चुकी होगी, अल्लाह की तरफ से सेहत का भी नज़ूर हो चुका होगा, जब कायदे मोहतरम वापस पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे तो पाकिस्तान का माहौल बदल चुका होगा, पाकिस्तान का नक्शा बदल चुका होगा, पाकिस्तान की सरजमीन बदल चुकी होगी और पाकिस्तान की सरजमीन पर एक इनकलाब बपा होगा।
صرف ایک کام کرنے سے. اب اگر یہ انقلاب ہم بپا کر دیں تو ہماری قائد سے محبت بھی سچی ہے, ہماری مشن سے محبت بھی سچی ہے, مشن کی فکر کے لیے ہماری باتیں اور بحثیں بھی سچی ہے, اور حضور کے دین سے ہماری محبت بھی سچی ہے, اللہ سے تعلق کے بندگی کا وعدہ بھی سچا ہے. اور اگر یہ کام ہم نہ کر سکے تو پھر سب کچھ جھوٹ ہے, سب کچھ فریب ہے. اگر یہ کام ہم نہ کر سکے, کیا کام؟ کیا صرف لوگوں تک پہنچانے کا کام؟ صرف ایک کام بتا رہا ہوں, یہ کام آپ کے قائد نے آپ کو دیا ہے, یہ کام شروع کر دیں, اور جو لوگ تحریک میں شامل ہوتے جائیں ان پر تنظیمات قائم کرتے جائیں, یونٹ قائم کرتے جائیں, حلقہ نقابت قائم کرتے جائیں, حلقہ نظامت قائم کرتے جائیں, حلقہ معاونت قائم کرتے جائیں, لوگوں کو منظم کرتے جائیں, ان کی تربیت کرتے جائیں, فکری کلیئرٹی کو دیتے جائیں, قائد معظم کے مزید سے مزید خطاب انہیں سناتے جائیں. انشاءاللہ 3 سال کے عرصے میں آپ ایک ایسا انقلاب بپا کر دیں گے, افراد کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ تیار کر دیں گے کہ انشاءاللہ مصطفی انقلاب آپ کی دہلیز پر ہوگا. آپ کو مصطفی انقلاب کی کوشش کے لیے گھومنا نہیں پڑے گا, آپ کو مصطفی انقلاب کا سوال اپنے قائد سے نہیں کرنا پڑے گا, مرکز سے نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ آپ کی تحلیل پہ مصطفی انقلاب خود پہنچ جائے گا. یہ کام کرنا ہے آپ نے, ہم سب نے. تو اب یہ کام کر کے, مشکل کام نہیں ہے, آسان کام ہے, اس کو دعوتی نیٹ ورک کو وسیع کریں اور تنظیمات قائم کرتے جائیں. بس یہ کام کرتے جائیں, انشاءاللہ 3 سال کے عرصے میں ہم اپنے قائد کو بہت خوشخبری دکھائیں گے کہ پاکستان کا منظر تبدیل کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہی وعدہ ہے ہمارا اپنے قائد کے ساتھ, یہی وعدہ ہے مختوم تنویر قریشی کی روح کے ساتھ, جس کا جینا بھی مصطفی انقلاب کے لیے تھا, جس کا مرنا بھی مصطفی انقلاب کے لیے تھا, جس کی سوچیں بھی مصطفی انقلاب کے لیے تھی, جس کے جذبے بھی مصطفی انقلاب کے لیے تھے, جس جاگتا بھی مصطفی انقلاب کے لیے تھا, جس کی خوابوں میں بھی مصطفی انقلاب آتا تھا. اس کی روح بھی دیکھ رہی ہے ہماری طرف. تو عزیزان اکرامی قدر, میں اپنے قائد تو بھی تشریف نہیں لائے, مگر مجھے علم ہے کہ ان کی روح ہمارے درمیان موجود ہے, آج بھی موجود ہے, کہیں بھی ہوگے موجود ہے. میں یہ وعدہ کرتا ہوں اپنے قائد کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم ہر وہ کام کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا یا ہمارے بس میں نہیں ہوگا, لیکن انشاءاللہ 3 سال کے عرصے میں اپنی محنت کے ذریعے, اپنی تگودو کے ذریعے, اپنی کاوشوں کے ذریعے اور اپنی محنت کے ذریعے ہم پاکستان کا منظرنامہ تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ. آئیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے قائد سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آپ کے باہر جانے سے ہمارے جذبے کم نہیں ہوں گے. سارے کہیں کم نہیں ہوں گے, ہمارے جذبے کم نہیں ہوں گے, ہم ٹھنڈے نہیں پڑیں گے, ہم محنت کریں گے, تقاضا کریں گے, کوشش کریں گے, کرتے لے کے باہر نکلیں گے اور 3 سال میں پاکستان کا منظرنامہ تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں اپنے قائد کے مشن پر اور اپنے قائد کی محبت پر, اپنے قائد کی وفاداری پر اور اپنے قائد کے ساتھ عشق پر استقامت عطا فرمائے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اظہار خیال کے لیے گزارش کروں گا لخت جگر حضور شیخ الاسلام صاحبزادہ حسن محی الدین قادری, صدر سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کون کرے گا رہنمائی؟ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. زینت مجلس حضور سیدی و مرشدی شیخ الاسلام مدظم العالی, محترم و مکرم قائدین تحریک منہاج القرآن, علماء کرام, کارکنان تحریک منہاج القرآن,
اور مستفید کلام کے اس عظیم سفر کی عظیم مجاہد، عظیم سپاہی، عظیم سپاہیات اور مجاہدات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم حضور قدوۃ الاولیاء سید السادات حضور سیدنا طاہر علاؤالدین القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بارگاہ کے جواب میں حضور شیخ الاسلام حضور قائد انقلاب منزل العالی کی موجودگی میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ ایک بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اور عرفاء کی سند کے ساتھ ایک حدیث آئی ہے جسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی روایت سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ کسی قائد کا، کسی شیخ کا، کسی رہنما کا مقام اس کی جماعت میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی کا مقام اس کی امت میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعلم العلم یحیی بہ الاسلام لم یکن بینہ وبین الانبیاء الا درجہ۔ فرمایا کہ جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کردہ علم کو پھیلایا، جس نے رشد و ہدایت کی تعلیم دی، جس نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اصلاح احوال امت کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی رشد و ہدایت کے لیے جو اور اسلام کے احیاء کے لیے، اسلام کے بکھرے ہوئے رنگوں کو مجتمع کرنے کے لیے، اسلام کی عمارت بوسیدہ عمارت کو ایک بار پھر تعمیر کرنے کے لیے، اسلام کے بکھرے ہوئے اور بوسیدہ رنگوں کو ایک بار پھر رنگنے کے لیے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جب بھی مجدد عصر، مجدد وقت آتا ہے، اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ فرمایا اس کے اور انبیاء میں صرف ایک فرق رہ جاتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے ولی پر القاء ہوتا ہے۔ ولی پر بھی، نبی پر بھی خدا کا عرفان اترتا ہے، ولی پر بھی خدا کا عرفان اترتا ہے، مگر نبی کو خدا خود عطا کرتا ہے، ولی کو وساطت مصطفیٰ عطا ہوتا ہے۔ مگر جب بھی تربیت چاہیے ہو، جب بھی رشد و ہدایت چاہیے ہو، جب بھی اصلاح امت کا کام شروع کرنے والی شخصیت آغاز کر رہی ہو تو اس کی آغاز کا منبع بھی بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چنگاریوں کا منبع بھی گنبد خضرا ہے، اس کا سایہ بھی گنبد خضرا سے آتا ہے، اس کی خوراک بھی گنبد خضرا سے ہے، اس کی معرفت کا خزانہ بھی گنبد خضرا سے ہے، علم لدنی کا دروازہ بھی گنبد خضرا سے گزرتا ہے۔ جس کے در پر، جس کے سر پر، جس کی تحریک پر، جس کے نظام پر، جس کی فقہیت پر، جس کی عرفان پر، جس کے نظام پر گنبد خضرا کا سایہ ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالان پاک کا سایہ ہو، وہ مستوی انقلاب کی راہ کے رہتا ہے۔ اس شخصیت کو وہ بڑھتی چلی جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ابھی میں محترم یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ مجدد نبی کا وارث ہوتا ہے اور مجدد کو اللہ رب العزت کو شان عطا کرتا ہے۔ نبوت اور رسالت کے علاوہ وہ فیوزات کی اس بارگاہ مصطفیٰ کے صدقے سے عطا ہوتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مجدد وقت مظہر صفات مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جو
اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کی جو قربت میں بیٹھنے والے ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں، جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں، جو دن رات ان کے چہرہ اقدس کو تکنے والے ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مجدد وقت جو نائب مصطفیٰ ہوتا ہے، جو مظہر صفات مصطفیٰ ہوتا ہے، اسی طرح مجدد وقت کے پیروکار، ان کے کارکن کے بھائی بہن سب کچھ صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مظہر صحابہ اور مظہر صحابیات ہوتے ہیں۔ اور وہ صحابہ اور وہ صحابیات، ان کو وہ مقام جو قرآن میں خدا نے عطا کیا، وہ اس لیے عطا کیا کہ ان کے اندر وہ جانشاری تھی، ان کے اندر وہ وفاداری تھی، ان کے اندر وہ غلامی تھی، ان کے اندر وہ عقیدہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے جب مہاجرین صحابہ کو فرمایا کہ گھر بار چھوڑ دو تو صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیا، فرمایا وطن چھوڑ دو، وطن چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، پھر تہی دامن ہو کر، تہی دست ہو کر جب مدینہ میں پہنچے تو ادھر آقا علیہ السلام کے ایک اور غلاموں کی جماعت بھی موجود تھی، ان کو انصار کا نام دیا گیا۔ پھر ان کو فرمایا انصار لوگوں، یہ تہی دامن میرے غلام آئے ہیں، اپنی تجارت میں بھی انہیں شریک کر دو، شریک کر لیا، اپنے وسائل حیات میں بھی انہیں شریک کر لو، شریک کر لیا، اپنے ذرائع معاش میں انہیں شریک کر لو، شریک کر لیا، اپنے گھر بار میں انہیں شریک کر لو، شریک کر لیا، اپنی دکانوں میں انہیں شریک کر لو، شریک کر لیا، انہیں اپنے گلے سے لگا لو۔ بارگاہ مصطفیٰ کا فرمان تھا، انہوں نے قدم اٹھایا اپنے گلے سے لگا لیا، یہاں تک کہ آدھے ان کے دکھ خود لے لیے اور آدھے اپنے سکھ انہیں دے دیے۔ ان کا یہ عمل کیوں تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ اس عمل سے خدا کی رضا ملتی ہے، مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کیا انہیں خدا کی رضا ملتی ہی نظر آتی تھی؟ نہیں آتی تھی۔ انہوں نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا، خدا کی رضا تو بات کی بات، پھر ان کی کسوٹی کیا تھی؟ انہیں کیسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ رضا خدا ہے؟ اصل میں ان کی نگاہ تو چہرہ مصطفیٰ پر رہتی تھی، جب چہرہ مصطفیٰ پر مسکراہٹ مچل جاتی سمجھ جاتے خدا راضی ہو گیا، جب حضور کے چہرے پر تبسم آ جاتا سمجھ جاتے خدا راضی ہو گیا، جب حضور راضی ہو جاتے سمجھ جاتے خدا راضی ہو گیا۔ ان کی نگاہ تو یہی کہتی تھی، ان کی زبان تو یہی کہتی تھی، ان کا عقیدہ تو یہی کہتا تھا، یک نگاہ ناز جانا قیمت ایمان کا۔ حاضرین محترم، ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس دور کی وہ نعمت عظمیٰ نصیب ہوئی ہے، وہ عطا نصیب ہوئی ہے۔ عطا ایسی ہوتی ہے، رحمت ایسی ہے کہ جس جیسی کوئی رحمت نہ ہو، ایسا قائد عطا ہوا ہے جس جیسا کوئی قائد نہ ہو، ایسے اوصاف ہے جس جیسے کسی کے اوصاف نہیں، ایسا حسن ہے جس جیسے کسی کے حسن نہیں، ایسا نرالا ہے جس جیسا کوئی نہیں، ایسا پیتم ہے جس جیسا کوئی نہیں، ایسا حسن کا منبع ہے جس جیسا کوئی نہیں۔ جب کلام ہے وہ کلام اپنا نہیں، وہ بارگاہ مصطفیٰ کی عطا ہے، جو جمال ہے وہ جمال اپنا نہیں، وہ بارگاہ مصطفیٰ کے کمال ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اوروں کو فیض اپنے، اوروں کو علم خود ملتا ہے، انہیں علم بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اوروں کو جمال خود ملتا ہے، ان کو جمال جمال مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ اس لیے مل رہا ہے کہ دن رات ہماری تحریک پر اور قائد پر جو سایہ رہتا ہے وہ قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتا ہے۔ حاضرین محترم، دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام آج وطن میں ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں، تو تب بھی آپ عشق کرتے ہیں، تب بھی آپ ادب کرتے ہیں، تب بھی آپ احترام کرتے ہیں، تب بھی آپ جوانیاں لٹانے کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر یہ اصل عشق نہیں ہے۔ اگر اس کے بلالی ہو تو یہی ہے، اگر اس کے ویسے کرنی چاہتے ہو تو جب قائد نہ ہو تو عشق بڑھ جائے، جب قائد نگاہ میں نظر نہ آ رہے ہو تو ادب بڑھ جائے، جب قائد دکھائی نہ دے رہے ہو تو تحریک کے لیے محبت بڑھ جائے۔
یہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا. یہاں پر دو چیزیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. تحریک منہاج القرآن مصطفی انقلاب کا یہ قافلہ حضور شیخ الاسلام کی قیادت اور سیادت میں رواں تواں ہے. یہ آپ نے مینار پاکستان کا ایک جلسہ کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم قائد جائیں گے پھر آئیں گے. آپ لوگ میرے ساتھ عہد کریں کہ ہم اس جیسے سینکڑوں جلسے حضور کے قدموں میں ڈالتے ہیں. ابھی یہ پیغام جاری ہے, اس تحریک کی فکر جاری ہے. اگر اس تحریک میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس کی نگاہ میں کوئی اور کمی ہے, کیونکہ جس تحریک کو سب کچھ گنبد خضرا سے مل رہا ہو اس میں کمی نہیں ہو سکتی. جن کو دن رات خیرات ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل رہی ہوں ان میں کمی نہیں ہو سکتی. اب فکر کی دو باتیں ہیں کہ ایک حضور قائد انقلاب کا تجدیدی کام ہے اور ایک ملک کی تنظیموں کا نیٹ ورک ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مرج البحرین ہے. ایک نہر تجدید و احیاء اسلام ہے اور دوسری نہر ملک کی تنظیمی نظام ہے. جب یہ دونوں مرج البحرین دونوں نہریں آپ کی جد و جہد سے, آپ کی کاوشوں سے, آپ کی کوششوں سے, آپ کے محنتوں سے, دن رات کی محنتوں سے اپنا سونا چھوڑ دیں, اپنا چین سو چھوڑ دیں, اس وقت تک متحرک ہو جائیں جب تک یہ دونوں نہریں مل کر مرج البحرین جس دن ہو گیا اس دن مصطفی انقلاب آ جائے. عہد کریں کہ ہمارا جینا بھی حضور شیخ الاسلام کے لیے, ہمارا مرنا بھی اس مشن کے لیے, ہماری زندگی کا ہر لمحہ بھی اس مشن کے لیے, ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی مشن کے لیے, ہمارے پسینوں کا ایک ایک قطرہ, ہمارے سانس کا ایک ایک سانس بھی اس مشن کے لیے وقف ہے. حضور ہو یا نہ ہو عشق تو کہتا ہے بسا لے اپنے محبوب کو دل میں, سامنے ہو یا نہ ہو جب گردن جھکائیں تو حضور شیخ الاسلام نظر آ رہے ہیں. یہی مشن ہے, یہی تحریک ہے. اور آج یہ عہد کریں کہ ہم نے اس تحریر احیاء اسلام کے اس مشن کو, حضور شیخ الاسلام کی اس فکر کو, اس انقلاب بھری فکر کو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق بھرے پیغام کو گلی گلی نگر نگر لے کر چلنا ہے. جس پیغام نے نوجوانوں کے کعبے بدل دیے, جس نوجوانوں نے فقہیت کو ایک نیا باب عطا کیا, عرفانیت کو ایک نیا باب عطا کیا, علم درایت کو ایک نیا باب عطا کیا, توحید کو ایک نیا باب عطا کیا, علم توحید اور کتاب توحید کی صورت میں ایک نئی فکر عطا کی, کتاب البدع کی صورت میں تمام افکار کو بدل دیا, ایک نیا انقلاب کے لیے راہ ہموار کر دی. اب جب حضور شیخ الاسلام آئے تو عہد کریں یہ شخصیت صرف پاکستان کے لیے نہیں پورے عالم اسلام کے لیے ہے. اور مصطفی انقلاب آئے گا مگر اس وقت آئے گا جب حضور شیخ الاسلام واپس تشریف لائیں تو پورے عالم اسلام کی قیادت کو حضور کے قدموں میں چھکا. ہمارے